اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو another episode of رمضان نائٹس۔ آج ہم کچھ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بات کریں گے، کچھ حدیث پڑھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو مال کے بارے میں جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ کے پاس ویلتھ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، صرف جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مال کی حقیقت کیا ہے، آپ کی ویلتھ کی حقیقت کیا ہے، واٹس دا ریئلٹی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، دس از ناٹ مائی پراپرٹی، دس از ناٹ یور پراپرٹی، دس از ناٹ آور پراپرٹی ایٹ آل، دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ's property only and only۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں۔ It belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ alone۔ تو پھر یہ مال ہمارے پاس کیوں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی مال ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اور کس لیے ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی اور موت کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے، یہ زندگی پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ آزمائے۔ کیا آزمائے؟ کہ ہم میں سے، تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو آپ کو عطا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی بھی ایک مومنٹ پہ، جتنے بھی آپ کو مومنٹس لائف میں ملے ہیں، یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس مومنٹ پہ انسان کیا کرتا ہے، اس مومنٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس مومنٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا لکھا جا رہا ہے۔ اور بیسیکلی یہ مومنٹ ہمیں لائف میں ملا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکیں کہ اس میں ہم کیا ایٹیچیوڈ اپناتے ہیں، کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہی حقیقت مال کی ہے، پراپرٹی کی ہے، ویلتھ کی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے امانتاً دی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ دوسری بات اب کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید سے ہدایت پانے والے لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کے بالکل سٹارٹ میں ہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، they remain conscious of اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24/7، اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے ہدایت پانے والوں کے لیے، یا ہدایت پانے کے لیے اس خوبی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پھر دو چار اور باتیں بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا۔ بالکل بیسک سی بات ہے، اور صرف ایمان کی کمی ہے، یقین کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا انسان تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ پھر خود اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ بھی کر دیتے ہو اس کو ریپلیس بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اس کو اللہ تعالیٰ ہی ریپلیس کرتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی اس کی جگہ اور جو تمہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، پہلے بھی اللہ نے دیا تھا اور اس کو ریپلیس بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کے پاس پیسے آئے، خرچ ہو گئے، اور آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آئی جا رہے ہیں، آپ خرچ بھی کر رہے ہیں، ادھر لگ رہے ہیں، ادھر لگ رہے ہیں، اور آئی جا رہے ہیں۔ یہ سائیکل کون چلا رہا ہے، یہ سرکل کون چلا رہا ہے، اس کو ریپلیس کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رازق ہیں، سب رازقوں میں سے بہترین ہیں، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ آئیے اب ذرا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا
فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، یعنی کون سا صدقہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ اجر رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال ان تتصدق، یہ کہ تو صدقہ کرے، وانت صحیح، اور تو بالکل صحیح تندرست صحیح سلامت ہو، شحیح، یعنی اس وقت جو تجھ پر تھوڑی بہت کنجوسی والی کیفیت ہو، یعنی تو حریص ہو، اس وقت تھوڑا بہت تیرے اندر، ایک تو بندے کے اندر وائب چل رہی ہوتی ہے، موڈ چل رہا ہوتا ہے دینے کا، بعض اوقات بندہ اس ٹون میں ہوتا ہے، بہت زیادہ غریبوں کو دے دیتا ہے، جو غریب آیا آپ اسے دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے رہے ہیں، اس کو ضرورت تھی اس کو بھی دے دیا، تو آپ اس فلو میں چل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس کے اپوزٹ فلو کی، یعنی کہ جب آپ دینے والے فلو میں نہیں ہوتے بلکہ کچھ ایکسپیکٹ کرنے والے فلو میں ہوتے ہیں، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس کہیں سے کچھ آ جائے، یعنی کہ آپ دینے والا معاملہ اس وقت نہیں ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے، آپ کا ٹیمپو نہیں ہے، ٹیمپو آپ کا اس وقت ذرا روک کے رکھنے والا ہے، اور آپ حریص ہیں اس وقت، آپ کچھ لالچی اسپیکٹ میں ہیں، اس سینس میں کہ آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ آئے اس وقت، یعنی کہ میں دوں نہ بلکہ مجھے دیا جائے، سب کانشیس میں آپ کے یہ چل رہا ہو۔ تو انت صحیح شحیح، یعنی کہ تم حریص ہو، صحیح سلامت بھی ہو، تخش الفقر، اور تمہیں محتاجی کا ڈر ہو، محتاجی سے تھوڑے بہت تم اس وقت ڈر رہے ہو، یعنی کہ کیفیت تمہاری یہ ہے، مینز کہ اس وقت تمہارے پاس بہت زیادہ ایکسٹرا مال و دولت نہیں ہے بلکہ درمیانی قسم کا معاملہ ہے، اور تمہیں فقر کا ڈر بھی ہے کہ یہ جو میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں اگر میں دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی اور ضرورت پیش آ جائے اور میرے پاس وہ پوری کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، اور اس کے ساتھ ہی خوشحالی کی امید بھی ہو، یعنی کہ تمہیں کہیں سے کچھ امید بھی ہو کہ شاید مجھے کچھ پیسے آ ہی جائیں، آنے والے ہوں، یعنی کہ یو آر ایکسپیکٹنگ سم منی ٹو کم فرام سم ویئر، آپ کے اتنے سارے سرکلز چل رہے ہیں تو آپ کچھ امید کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے شاید کوئی پیسہ آ بھی جائے، تو یعنی بین والی کیفیت ہے اس وقت آپ کی۔ تو ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے، یعنی اس پوائنٹ پہ جب آپ صدقہ کریں گے تو سب سے افضل ہے، بیکاز یہ آپ کے نفس کے اگینسٹ جا رہا ہے نا، اور اس وقت آپ جب صدقہ کریں گے تو ٹوٹلی خالصتاً اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہوئے ہی کریں گے کہ یا اللہ اگر میں اس محتاج کی یا کسی کی ضرورت ہے، میں تیرے رستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں، تو پہلے بھی تو نے مجھے دیا تھا، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تو سب سے زیادہ اور بہترین رزق دینے والا ہی تو ہے، تو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور سے دے دیں گے، بلکہ کیا پتہ والی بات نہیں ہے، یقینی کیفیت ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، اور میں کسی کی ضرورت پوری کروں گا، میرے سے زیادہ اس وقت اس کو ضرورت ہے، یہ اسیس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سم ٹائمز، تو اس وقت میں اس کی ضرورت پوری کروں گا تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب مزید بھی اللہ تعالیٰ ہی دے دیں گے، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے دیں گے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں، اور اصل چیز تو ہے ہی ایمان، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور یقین اور ایمان۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور ایسا نہ کرو، روک کے نہ رکھو حتیٰ کہ جان حلق میں آ جائے، اینڈ دین وٹ، فَقُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اور اس وقت جب جان حلق میں آ جائے تو تب تم کہو کہ یہ فلانے کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، تو اب تو تمہیں یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو یہ تمہارا رہا ہی نہیں ہے، اب تو یہ اس کا اور اس کا ہو ہی چکا، تو اس وقت کا انتظار نہیں کرو، اس وقت تک روک کے نہ رکھو کہ جب جان حلق میں آ جائے اور اس وقت تم یہ کہتے پھر اب اس کو دے دو، اب اس کو دے دو، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو ویسے ہی اس کا ہو ہی چکا ہے، یہ سب کچھ تو تم اپنے ساتھ لے کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ دو ریالٹیز اس میں ہمیں پتہ لگیں کہ افضل ترین صدقہ کس وقت ہے، جب آپ کو اپنے نفس کے اگینسٹ دینا پڑے، اگینسٹ دی آڈز جسے کہتے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آپ جب دیں گے تو اس کی جو فضیلت ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر اس اسٹیٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دیا ہے تو وہ یہ سوچ کے خرچ ہی نہ کرے کہ میرے خرچ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی یہی ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے اور وہ صبح شام لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق دی ہے اور وہ صبح شام لوگوں کے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رستے میں
خرچ کرتا رہتا ہے اور اپنی دولت لٹاتا رہتا ہے، تو یہ دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں رش کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں رش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ رزق جو ہے، یہ مال بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کشادہ رزق دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق تنگ کرتے ہیں۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم رزق کو روک کے نہ رکھو، یعنی کہ اپنی ہتھیلی کو باندھ کے نہ رکھو، اس کو کھولو اور مال کو سرکل میں آنے دو، کیونکہ اگر تم اپنی ہتھیلی بند رکھو گے، مال کو روک کے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تنگی کے ساتھ رزق دے گا۔ تم کھلا ہاتھ رکھو گے، کشادہ خرچ کرو گے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح اوپن رزق دیں گے۔ اچھا، ایک اور حدیث ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہما، اور ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو مال کو خرچ کرنے والا ہے اس کو بہترین عوض دے، بہترین بدلہ دے، بہترین ریپلیسمنٹ دے۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے، بخیل ہے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو تلف کر دے، اس کو ڈسٹروائے کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بہت زیادہ موٹیویشنل ہے اور بہت زیادہ سبق دینے والی ہے۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فلما رآنی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی، قال هم الاخسرون، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ تباہ ہو گئے، خسارے میں ڈوب گئے۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا فقلت فداک ابی و امی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں۔ من ہم، کون ہیں وہ لوگ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں، جو کہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں؟ قال هم الاکثرون اموالا الا من قال هكذا هكذا وهكذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن شمالہ وقلیل ما هم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے جن کے پاس کثرت سے مال ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ان کو، مالدار لوگ ہیں، مگر اس کے باوجود خرچ نہیں کرتے۔ کامیاب صرف وہی ہوگا جو اپنی دولت کو لٹائے، سامنے والوں کو دے، پیچھے والوں کو دے، بائیں جانب والوں کو دے۔ وقلیل ما هم، اور ایسے مال خرچ کرنے والے تو بہت ہی کم ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو اپنا مال لٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، یا کسی بھی قسم کی ایسی نیت کے ساتھ جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس مقصد کے لیے مال کو لٹانا، اور ایسے لٹانا جیسے لٹانے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ جس فراخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، آپ بھی بھرپور کوشش کے ساتھ اسے لٹا رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کر رہے ہیں، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مقصد آپ کا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو مال جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حق مال کا اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کو عطا کیا گیا ہے اتنا ہی زیادہ آپ سے سوال ہونا ہے۔ تو بیسیکلی جتنی زیادہ چیزیں آپ کے پاس ہیں، جتنا زیادہ آپ کو عطا کیا گیا ہے، وہ اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے آپ کے اوپر، اس کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کا حق ادا ہو ہی اس طرح سے سکتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق ہے سائلین کا اور محرومین لوگوں کا، کہ جو محروم ہیں اور جو سوال کرنے والے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا حق ہے آپ کے مال میں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرے لیے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم محروم لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، یعنی کہ تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے مل رہا ہے، تو تمہارے مال میں ان لوگوں کا حق ہے، آپ ان کو دے کے کوئی احسان نہیں کر رہے ان کے اوپر، ان کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں رکھا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بڑی سخت بات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ سیکھا آج کہ جو مال ہے وہ کلیتاً
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے اور امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ یہ اصول سمجھ لیں گے تو مال کو خرچ کرنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔